حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کس نے آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا؟ مدینہ آپ سے کیوں چھوٹ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ، شور دنیا سے بے خبر اور ہنگامہ ہائے کاروبار بحیات سے بے پرواہ اور مخلوق کے خدا سے بالکل علیحدہ اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مصلی پر بیٹھا، ابھی تک ذکر خدا اور تصور محب تھا کہ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور عین تھا، اس کا نام حسین تھا، اور یہ پھر دروازے پر آپ کے دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد تھا، جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آج رات میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، علیحدگی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسہ رسول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، اور پھر جب شام کی زلفیں سیاہ رخ صبح پوری طرح بکھر گئیں اور رات کی تاریکی نے دن کی روشن کو اپنے دامن میں چھپا لیا، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور تنہا حاکم مدینہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت تھا، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم سے آپ کو مسند شاہی پر بٹھایا اور خود دست بدستہ سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادہ کونین نے فرمایا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کر دیا۔ امام علی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا اور چہرہ اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی، اور پھر ساتھ ہی نانا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی، اور پھر کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرنے کے بعد فاطمہ کے لخت جگر نے فرمایا کہ میں حسین اور یزید کی بیعت، نواسہ رسول اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت، علی کا جایا اور ایک شریعت کی باغی کی غلامی، جگر گوشہ بطول اور ایک دین کے دشمن اور شخصی حکمران کی فرما برداری نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوس گائے رسول تھے، آج یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو شب روز بارگاہ ایزدی میں جھکا جا رہا ہے اور جھکتا رہا ہے، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور جبریل جس کے گھر کی دربانی کریں، فرشتے جس کو جھولا جھلائیں، اور خدا جس کے ناز دیکھے، اور مصطفیٰ جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے، وہ حسین آج امانت الہی میں خیانت کرنے والے، دین کے حدود کو توڑنے والے یزید کی بیعت کر کے آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لائے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، بہت کوششیں کی، مگر ناموس رسالت اور عزت اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسہ رسول کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے اور پھر قتل کر کے مجھے بہت سارا انعام ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانے بھی ملیں گے اور عزت و توقیر بھی ملے گی، اور یزید کی حکم عدولی سے اپنے منصب سے معزول بھی ہونے کا ڈر ہے، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں،
اور مجھے معزول ہونا تو گوارا ہے، لیکن حضرت امام حسین کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی جبکہ شعبان معظم کی 4 تاریخ یہ رات حضرت امام حسین کی بیمار بیٹی بی بی سغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات اس کی آنکھوں سے ویر علی اکبر اور علی اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین گھر آئے، گھر والوں سے رخصت سفر کو فرما دیا، کیونکہ سارے حالات بتانے کے بعد گھر والے بھی راضی ہو گئے، اور اس کی پھوپھی بھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، وہ سغرا جو بیمار تھی۔ آپ کی لختی جگر سغرا بیمار تھی، اس سے کہا گیا کہ تم یہیں پہ رہنا ہے کیونکہ تمہاری بیماری ہے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تم کو 1 مہینے کے بعد بلوا لوں گا۔ یہ بیچاری اون و محمد، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس مظلوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں علی اصغر کے پھول جیسے چہرے پر، وہ اپنے بیر کو بار بار سینے سے لگاتی تھی، بار بار منہ کو چومتی تھی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشکبار تھی، کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اس کا سارا گھر یہاں سے رخصت ہو رہا تھا، یہاں سے جا رہا تھا، اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ حضرت امام عرش مقام نے اپنے ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا، پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہوں کہ نہ ہو، معلوم نہیں کہ نانا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ پاک کی زیارت پھر نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینے کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں اور نانا پاک کے روضہ انور پر حاضری دیں اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری سلام کر آئیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جس کے لیے ہر مسلمان کی تمنا رہتی ہے کہ کاش مدینے کا دیدار ہمیں بھی ہو جائے، روضہ انور کی حاضری ہمیں بھی ہو جائے۔ آج وہی حسین ہے کہ اس روضہ انور کو چھوڑنے کا ارادہ ہے اور چھوڑا جا رہا ہے، تو رات کی تاریکی میں اپنے خاندان، اپنے گھر والوں سے یہی فرماتے ہیں کہ چلو آخری دیدار کر لیں۔ سید عالم اٹھی اور سر پر چادر تطہیر اوڑھی اور اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو ساتھ لیا اور اپنے ماں جائے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے، نبی سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم کی آخری زیارت کرنے کے لیے قدم اٹھائے اور حبیب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت زینب کو اپنی ماں خاتون جنت کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑپ گئی کہ اے میری بیٹی زینب، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر گوشوں حسن و حسین کو لے کر اپنے باپ کے روضے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات ایسی اپنے نانا پاک کے مزار پر انوار کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن اور حسین ہیں اور کل تیرے ساتھ اون اور محمد ہوں گے۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا پرسوز تھا وہ سما کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین اور دو جہاں کے والی کے عنبری زلفوں سے کھیلنے والا حسین آج کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا ہے اور کبھی گنبد خضرا کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر آہ بھرتا ہے، اور کبھی روضے پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوتروں کی گٹر گوں کی آوازیں سنتا ہے، اور پھر نواز رسول کے دل سے یہ ایک پردرد پرسوز آہ نکلی، میں وہی حسین ہوں نانا جان، اے نانا جان میں وہی حسین ہوں، اور آج آپ کے مدینے کی گلیاں مجھ سے چھوٹی جا رہی ہیں۔ آج وہی حسین آپ کے مدینہ پاک کو چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوا ہے۔
اور آپ کے جس روضہ اقدس کی سلامی کے لیے 70,000 فرشتے عناندان آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی در و دیوار کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوششیں کی آپ کا آستان رحمت نہ چھٹے اور گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں اور میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ آج آپ کے مدینے کی گلیاں مجھ سے چھٹ رہی ہیں، دیس کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہوں، قیام گاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں۔ آپ کا روزہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے، گنبد خضرا چھپ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے، آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے اور آپ کی امانت کی نگہبان کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے یزید جیسے فاسق و فاجر اور باطل پرست حکمران کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور شریعت کے ایک باغی کے اطاعت کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، مگر میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کی آبرو بچانے کا عہد کر چکا ہوں۔ اور نانا جان اٹھو، اپنے حسین کو گلے لگاؤ، مجھے حوصلہ دو تاکہ راہ حق سے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ نانا جان اٹھو اور دیکھو، آپ کی یہ نواسیاں زینب اور سکینہ بھی حاضر ہیں، اون و محمد بھی حاضر ہیں، ان کے سروں پر دستے شفقت پھیرو، ان کی ڈھارس بندھاؤ، ان کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دو اور ان کے دامن رحمت سے آنسو پوچھو۔ نانا جان، میری مظلوم بچی سغرا تمہارے حوالے، اسے آپ کے حوالے کر کے جا رہا، وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی میں چلائے نہ۔ اور پھر امام علی مقام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید سفید کبوتروں کو اپنے سروں کو جھکے ہوئے، اپنے پیروں کو دیواروں سے چمٹائے ہوئے تصور محبوب میں گم دیکھا۔ پھر تربت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھرائی اور دل مصطفیٰ تڑپ گیا، مصطفیٰ کا دل تڑپ گیا، اور پھر آواز آئی کہ میرے پیارے حسین جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے ظلم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور امانت خداوندی کی حفاظت کے خاطر شہادت پانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین، یاد رکھنا، تیروں کی بارش بھی ہوگی، نیزوں کا مینا بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مصائب کے طوفان بھی اٹھیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑائیں گے، تمہاری بھولی سی اصغر کے حلق پر تیر بھی پیبست ہوگا، اون و محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا صحرا بھی لٹے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، اور پھر تمہارے سر بھی نیزے پر چڑھے گا، مگر بیٹا حسین تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، تمہاری عزم و استقلال میں فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم سخی کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت بچانا، تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، نواسے رسول ہو، تم نواسے رسول ہو، قربانی ہنس کے دینا، جگر گوشے بطول ہو، جان مسکرا کے دینا، اور حیدر کرار کے بیٹے ہو، سخاوت خوشی سے کرنا۔ اب جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانا پاک کے اس صدا حق سے مظلوم کربلا کو دل کی سکون مل گیا، تسکین مل گئی، پیاسے نے آب حیات پیا، بیمار کو شفائی اور دکھی دل کو چین مل گیا۔ بی بی زینب نے روزے کی در و دیوار کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے ملی، تاکہ تنہائی بغیر وطنی میں جب کبھی جی گھبرائے گا تو اس چادر کے دامن سے نانا پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کروں گی۔ ادھر بچی سکینہ نے روزے اقدس کو کلیدے میں لیا اور چیخیں نکل گئیں، اور پھر سنہری جالی کو چوما۔ فاطمہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائیں۔ اور خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستان نبوت پر حاضری دے کر رات کی اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔
گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخصت سفر باندھو، میں قربان جاؤں اس سید عالم کے، اور میں نثار امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس غمخواری بہن کے کہ جس نے مدینے کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا، میں قربان ہوں حضرت شبیر کی اس جانثار بہن کے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں اون و محمد کو دین کی آبرو پر صدقے کر دیا۔ سیدہ زینب امام پاک کے ارشاد کے تکمیل کرنے ہی والی تھی کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آؤ حسین، اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور سلام کرنے جا رہا ہوں، جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا، جس ماں کی آغوش میرے لیے راحت دل و جان تھی، جس ماں کا دامن میرے لیے دامن رحمت تھا، اور جس ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر سلایا، اور جس ماں نے مجھے آیت پڑھ کر جگایا، آج اس ماں کی تربت پر آخری سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہن نے عرض کی، بھائی میں بھی چلوں گی، میں بھی خاک تربت پر بوسہ دوں گی، اور میں بھی غلاف مزار کو آنکھوں پر ملوں گی، شاید پھر ماں کی قبر دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ پھر دونوں بہن بھائی رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچے۔ جناب سیدہ سر کی طرف کھڑی ہو گئیں اور حضرت حسین پاؤں کی طرف۔ بی بی زینب نے غلاف کو آنکھوں سے لگایا، شبیر نے سر پاؤں میں رکھ دیے۔ بہن قبر سے لپٹ گئی، بھائی تربت سے چمٹ گیا۔ بہن ہچکی بند گئی اور بھائی کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی قبر ہے، دونوں بہن بھائی ہیں، اس کے پالے ہیں اور اس کے جائے ہیں اور اسی کی گود کھلائے ہیں۔ یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ماں کا کلیجہ دھڑک جاتا ہے، وہ سوتے یہ جاگتی رہتی ہیں، وہ روتے یہ تڑپ اٹھتی ہیں۔ پھر کون کہتا ہے کہ اس ماں کا دل اپنے بچوں کو قبر پر دیکھ کر تہ خاک مسترف نہ ہوا ہوگا؟ ماں کی قبر پر جانا ثواب ہے، ماں کو دیکھنا حج اکبر کا ثواب ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت، اور ماں راضی تو سب جگ راضی۔ ماں ناراض تو نہ نماز قبول ہو، نہ حج قبول ہو، نہ روزہ منظور ہو، نہ زکوٰۃ کوئی فائدہ دے سکے۔ سید عالم کو چونکہ امام عالی مقام کی طرف سے تیاری کرنے کا حکم مل چکا، رخصت سفر باندھنے میں تیار ہو گئے، اور پھر سیدہ زینب نے سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھری باندھی۔ اس گٹھری میں لال و جواہرات نہیں تھے، ریشمی چادریں نہیں تھی، سونے اور چاندی کے برتن نہیں تھے۔ اس گٹھری میں 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ تھا جو کہ چند روٹیاں تھیں، کھجور کا ایک مسلح تھا، ماں فاطمہ کی ایک چادر تھی، بھائی حسن کا ایک پٹکا تھا، باپ علی کی ایک تلوار تھی، اور نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک دستار تھی۔ صبح کے ستارے نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کیا، اور مؤذن کی صدائیں توحید و رسالت نے مدینہ والوں کو فجر کی نماز کے لیے بلایا، اور پھر سورج طلوع ہوا اور در و دیوار روشن ہو گئے، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین کا مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لادا جا چکا تھا، کچاوے تیار ہو چکے تھے، ناموس رسالت کی پردہ اور بیبیاں شکستہ عماروں پر سوار ہو چکی تھی، اور شہزادہ علی اکبر اونٹوں کی مہر پکڑ چکا تھا۔ مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس نورانی قافلے کو مدینے سے رخصت ہوتے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک حشر برپا ہو گیا، اور ایک
क़यामत आ गई। मदीने के मर्दों, औरतों को, बूढ़ों और बच्चों ने हज़रत इमाम हुसैन के कदम पकड़ लिए। बच्चों ने ओन मोहम्मद के हाथ थामे। औरतें बीबी ज़ैनब की अम्मारा से लिपट गईं। जवानों ने अली अकबर के पांव पकड़े और बूढ़ों ने इमाम पाक का दामन खींचा। रास्ता रोका गया, दरख्वास्तें की गईं और वास्ते दिए गए, मगर चूँकि नवासे रसूल का फ़ैसला अटल था, नीयत पक्की थी, हौसला बुलंद था और दिल मजबूत था, इसलिए ना ही मर्दों की मन्नतें काम आईं और ना ही औरतों के वास्ते, ना ही बूढ़ों की इल्तिजाएं कबूल हुई और ना ही बच्चों का रोना। फातिमा के लाल की बीमार बेटी सुगरा को अभी तक ये यकीन था कि वो भी साथ जा रही है, लेकिन उसे अपने भाइयों से बिछड़ने, फूफी ज़ैनब से जुदा होने, ओन मोहम्मद से दूर रहने, माँ शहर बानो की शफ़क़त से मरबी और बाप हज़रत इमाम हुसैन के साए आतिफ़त से अलहदा होने का उस वक्त पता चला जब इमाम पाक ने अपनी बीमार बेटी को गले में लेकर रोई और आंखों से फरमाया, बेटी तुम बीमार हो इसलिए मदीने में ही रहो। अली असगर से, अली अकबर से बेटी सुगरा की फरियाद सुनकर इमाम पाक का जी भर आया। आंसू रोक ना सके और दिल काबू में ना रहा। बेटी को गले लगाया और फरमाया, बेटी हौसला रखो और सब्र करो, घबराओ नहीं, तुम खुदा के हवाले और नाना मुस्तफ़ा के सपुर्द। फिर फरमाया, बेटी मंजिल दूर है और रास्ता दुश्वार है, गर्मी सख्त है और तुम्हें बुखार है, इसलिए तुम यहीं रहो। 1 माह के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। सुगरा ने अर्ज की, अब्बा जान क्या हुआ? मंजिल दूर है। क्या हुआ? जो रास्ता दुश्वार है। क्या हुआ? जो मुझे बुखार है। और क्या हुआ? जो सवारी नहीं तो ना सही, तुझसे कोई सवारी न लूँगी, करबला तक मैं पैदल चलूँगी। अब्बा जान मुझे सवारी की ज़रूरत नहीं है, जिस घोड़े पर मेरा वीर अली असगर सवार होगा मैं उस घोड़े के आगे आगे दौड़ती चली जाऊँगी। गरम लू की थप्पड़ें कबूल हैं, भूख और प्यास मंजूर है, पहाड़ों से टकरा जाऊंगी, नदियां तैर लूंगी, मगर खुदा का वास्ता मुझे छोड़ के ना जाओ। बेटी समझ के न सही, काफिले की खादिमा समझ के ही ले चलो। मैं रास्ते में किसी को ना सताऊंगी, हर एक का हुक्म मानूंगी, मुझे भी साथ ले जाओ। और जब सुगरा ने देखा कि बाप किसी सूरत में भी साथ ले जाने पर राज़ी नहीं होते, तो बीमार बच्ची ने मुसर्रत भरी निगाहों से भाई अली अकबर की तरफ देखा। शहजादा समझ गए कि बहन क्या कहना चाहती है। अली अकबर ने अर्ज़ की, अब्बा जान अगर आज आपकी बहन ज़ैनब आपके साथ जा सकती है तो मेरी बहन सुगरा मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? सैयद के लाल ने पुरसोज आह भरी और फरमाया, बेटा अली अकबर तूने ठीक कहा है, मगर मुझे शुक्र है तुम्हारी सुगरा करबला का खूनी मंजर देखकर डर जाएगी और मेरी बहन ज़ैनब ने तो करबला के मैदान में तुम्हारी लाशों का पहरा देना है। और फिर तमाम बीबी सुगरा को प्यार किया और गले लगाया, सर और मुँह चूमा। फिर काफिले में एक हश्र बर्पा हो गए, उनके साथ ज़मीन वाले भी रोए और आसमान वाले भी, फर्श वाले भी रोए और अर्श वाले भी, और हूरे गुलमा भी और जन्नत के रिजवान भी। और रोते ही क्यों ना, बाप हुसैन अपनी प्यारी बेटी हमेशा के लिए बेटी से रुखसत हो रहा था। माँ शहर बानो अपनी लगती जिगर को छोड़कर जा रही थी। भाई अली अकबर अपनी प्यारी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो रहा था। ओन और मोहम्मद, कासिम और अब्बास तमाम बिछड़ रहे थे उम्र भर के लिए। इमाम पाक ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाकर दुआ की, या रब यतीम बेकसा तन्हा की खैर हो, मैं जा रहा हूँ और मेरी सुगरा की खैर हो। अलगरज कि ये काफ़िला चलते चलते मक्का शरीफ जाकर क़याम बर्पा हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल। और हाँ, अगली वीडियो जो है मक्का से जो कूफे का कूच है उसकी रवानगी का आपको खुलासा करके देंगे। अल्लाह हाफिज़।